ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو شام کے شہروں میں آباد کیا اور شام کو ان میں تقسیم فرما دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو بالبک میں جگہ دی، جن میں حضرت الیاس بھی تھے، اور وہ انہی پر مبعوث بھی کیے گئے۔ اس وقت وہاں ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کو بال نامی ایک بت کی پرستش پر ورگلائے ہوئے تھا۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، یقیناً الیاس پیغمبروں میں سے تھے۔ اس نے یعنی الیاس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ عذاب خدا سے نہیں ڈرتے؟ آیا بعل کو پکارتے اور پوجتے ہو اور خدا کی عبادت ترک کرتے ہو جو بہترین پیدا کرنے والا ہے؟ خدا تمہارا رب ہے اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد کا۔ تو ان لوگوں نے الیاس کی تکذیب کی اور ان کے کلام کو باور نہ کیا۔ اس بادشاہ کی ایک فاجرہ زوجہ تھی۔ جب وہ کہیں چلا جاتا تو اس عورت کو اپنا جانشین کر جاتا تاکہ لوگوں پر حکومت کرے۔ اس ملعونہ کا محرر ایک عقل مند مومن تھا جس نے 300 مومنین کی جانیں اس ملعونہ کے ہاتھ سے بچائی تھیں۔ اس ملعونہ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی زناکار عورت نہ تھی۔ بنی اسرائیل کے 7 بادشاہوں نے اس سے نکاح کیا تھا۔ اس کے 90 فرزند ہو چکے تھے، علاوہ اس کے فرزندوں کی اولاد کے۔ بادشاہ کا ہمسایہ ایک مرد صالح بنی اسرائیل میں سے تھا جس کا ایک باغ بادشاہ کے محل کے پہلو میں تھا۔ اسی باغ کی آمدنی اس مرد دیندار کی روزی کا ذریعہ تھی۔ بادشاہ بھی اس شخص کی عزت کرتا تھا۔ ایک بار بادشاہ سفر میں گیا، اس عورت نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اس مرد مومن کو مار ڈالا اور اس کے اہل و عیال سے وہ باغ چھین لیا۔ اس سبب سے خداوند عالم ان پر غضبناک ہوا۔ جب بادشاہ سفر سے واپس آیا اور اس کی اطلاع اس کو دی گئی تو اس نے اس عورت سے کہا کہ تو نے یہ اچھا نہ کیا۔ تو خدا نے الیاس علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا کہ ان لوگوں کو خدا کی عبادت پر آمادہ کریں۔ ان لوگوں نے حضرت کی تکذیب کی اور اپنے پاس سے بھگا دیا اور ان کو ذلیل و خوار کیا اور ان کو قتل کی دھمکی دی۔ الیاس علیہ السلام نے صبر کیا اور پھر ان لوگوں کو خدا کی طرف بلایا۔ قدر ان کو خدا کی جانب دعوت دیتے اور نصیحت کرتے، ان کی سرکشی اور مفسدہ پروازی بڑھتی جاتی۔ آخر خدا نے اپنی ذات اقدس کی قسم کھا کر فرمایا کہ اگر بادشاہ اور اس کی زن فاحشہ نے توبہ نہ کی تو دونوں کو ہلاک کروں گا۔ الیاس علیہ السلام نے خدا کا یہ پیغام ان کو پہنچا دیا تو ان کو الیاس پر اور زیادہ غصہ آیا اور ان کے مار ڈالنے اور عذاب و تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کے شہر سے چلے گئے اور ایک بڑے پہاڑ پر پناہ لی۔ 7 سال تک اسی جگہ درختوں کے پھل کھا کر زندگی بسر کی۔ خدا نے ان کے قیام کی جگہ ان ظالموں سے پوشیدہ کر دی تھی۔ اسی اثناء میں بادشاہ کا بیٹا بیمار ہوا اور ایک سخت مرض میں مبتلا ہوا جس سے لوگ اس کی زندگی سے نا امید ہو گئے۔ وہ لڑکا بادشاہ کو سب سے زیادہ پیارا تھا۔ لوگ بت پرستوں سے بت کے پاس سفارش کراتے رہے کہ بادشاہ کے فرزند کو شفا بخشے، مگر لڑکا اچھا نہ ہوا تو بادشاہ نے کچھ لوگوں کو پہاڑ کے نیچے بھیجا جس کے بارے میں گمان تھا کہ حضرت الیاس اس پر رہتے ہیں۔ وہ لوگ حضرت کو پکار کر التجا کرنے لگے کہ وہ نیچے آئیں اور اس لڑکے کے واسطے دعا کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑ کے نیچے تشریف لائے اور ان لوگوں سے فرمایا کہ خدا نے تمہاری طرف اور تمہارے اہل شہر و بادشاہ کی طرف مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا اپنے پالنے والے کا پیغام سنو۔ وہ فرماتا ہے کہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، میں بنی اسرائیل کا پروردگار ہوں، میں نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور میں ہی ان کو روزی دیتا ہوں، ان کو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اور ہر طرح کا فائدہ و نقصان میرے اختیار میں ہے۔
تو اپنے لڑکے کے لیے شفا میرے غیر سے طلب کرتا ہے۔ وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس آئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ جاؤ اور الیاس کو دیکھو اور ان کو باندھ کر میرے پاس لاؤ، کیونکہ وہ میرا دشمن ہے۔ وہ سب بولے کہ جب ہم نے الیاس علیہ السلام کو دیکھا تو ایک قسم کا خوف ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے پیدا ہوا اور ہم ان کو گرفتار نہ کر سکے۔ بادشاہ نے اپنے لشکر میں سے 50 مضبوط بہادروں کو انتخاب کر کے کہا کہ جاؤ اور الیاس سے پہلے اظہار کرو کہ ہم لوگ تم پر ایمان لائے ہیں، تاکہ وہ تمہارے نزدیک آئیں تو تم ان کو گرفتار کر لو اور میرے پاس لاؤ۔ وہ 50 اشخاص پہاڑ پر گئے اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے اور بلند آواز سے ان کو پکارنے لگے، اے پیغمبر خدا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ ہم سے آ کر ملاقات کریں۔ اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام جنگل میں تھے۔ ان کی آواز سن کر آپ کو لالچ ہوئی کہ شاید ایمان لائیں۔ دعا کی کہ پالنے والے، اگر یہ لوگ اپنے قول میں سچے ہیں تو مجھے اجازت دے کہ میں ان کے پاس جاؤں، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو مجھ کو ان کے شر سے محفوظ رکھ اور ایک آگ بھیج جو ان کو جلا دے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ آگ ان پر نازل ہوئی جس نے ان سب کو جلا دیا۔ جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی تو اس کو اور زیادہ غصہ آیا اور اپنی زوجہ کے کاتب کو جو مومن تھا طلب کیا اور ایک جماعت اس کے ساتھ کی اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم الیاس علیہ السلام پر ایمان لائیں اور توبہ کریں، اور تم جاؤ اور ان کو راضی کر کے لاؤ تاکہ ہماری ہدایت کریں، اور جو کچھ خدا کو پسند ہو ہم کو تعلیم دیں، اور اپنی قوم کو حکم دیا کہ بت پرستی ترک کر دیں۔ جب اس جماعت کو لے کر پہاڑ پر آیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ندا کی، حضرت نے کاتب کی آواز پہچانی۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ اپنے برادر ایمانی کے پاس جائیں، سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں۔ الیاس علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ اس کاتب نے بادشاہ کا سارا حال سنایا اور کہا کہ اگر میں جاتا ہوں اور آپ نہیں چلتے تو وہ مجھ کو قتل کر دے گا۔ خدا نے الیاس علیہ السلام پر وحی کی کہ جو کچھ بادشاہ نے تم کو پیغام بھیجا ہے سب مکر و حیلہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم پر قابو پائے اور قتل کر دے۔ اس مومن سے کہہ دو کہ بادشاہ سے خوف نہ کرے، میں اس کے فرزند کو موت بھیجتا ہوں۔ بادشاہ اس کے غم میں مبتلا ہو جائے گا اور مومن کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ وہ مومن واپس گیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس کے بیٹے کی حالت خراب ہو رہی تھی اور موت اس کا گلا پکڑ چکی تھی۔ بادشاہ ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ ایک مدت کے بعد جب بادشاہ کو غم فرزند سے کچھ فرصت ملی تو اس مومن سے حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، مجھے الیاس نہیں ملے تھے۔ الیاس علیہ السلام اس کے بعد پہاڑ سے نیچے آئے اور 1 سال تک حضرت یونس بن متی کے مکان میں پوشیدہ رہے، اور جب حضرت یونس علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ پھر پہاڑ پر واپس چلے گئے اور اپنی جگہ پر مقیم ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ماں نے حضرت یونس کا دودھ چھوڑ دیا اور وہ فوت ہو گئے تو ان کی ماں کو سخت صدمہ ہوا۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی تلاش میں پہاڑ پر گئیں۔ جستجو کے بعد الیاس سے ملاقات کی اور اپنے بیٹے کا قصد ان سے بیان کیا اور کہا کہ خدا نے مجھے الہام کیا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو اس کی بارگاہ میں شفیع قرار دوں تاکہ وہ میرے بچے کو زندہ کریں۔ میں نے یونس کو اسی حال میں چھپا رکھا ہے، نہ اس کے مرنے کی خبر کسی کو دی ہے اور نہ اس کو دفن کیا۔ الیاس علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے فرزند کو مرے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ کہا 7 روز۔ غرض حضرت الیاس علیہ السلام 7 روز کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے گھر پہنچے اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا میں بہت مبالغہ کیا تو خداوند عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے یونس کو زندہ فرمایا۔ پھر الیاس علیہ السلام اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔
جب یونس علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی تو وہ اپنی قوم پر مبعوث ہوئے، اور جب حضرت الیاس خانہ یونس سے واپس گئے تو 7 سال کے بعد خدا نے ان کو وحی کی کہ مجھ سے جو چاہو مانگو میں عطا کروں گا۔ الیاس نے عرض کی، پالنے والے، مجھے دنیا سے اٹھا لے اور میرے آباء و اجداد سے ملحق فرما، کیونکہ بنی اسرائیل سے مجھے اذیت ہے اور میں تیرے سبب سے ان کو دشمن رکھتا ہوں۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ اے الیاس، یہ موقع نہیں ہے کہ اس زمین اور اہل زمین کو تم سے خالی کروں۔ آج زمین کا قیام تمہارے سبب سے ہے اور ہر زمانے میں میرا ایک خلیفہ زمین میں ہونا چاہیے۔ کوئی دوسرا سوال کرو۔ الیاس علیہ السلام نے عرض کی، خداوندا، پھر میرا انتقام ان سے لے اور 7 برس تک ان پر پانی نہ برسا، مگر جب کہ میں سفارش کروں، کیونکہ تیرے بارے میں وہ سب مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ الیاس علیہ السلام کی بد دعا کے بعد بارش رک گئی اور بنی اسرائیل میں قحط پڑا اور وہ بھوکے مرنے لگے۔ تب انہوں نے سمجھا کہ یہ قہر حضرت الیاس علیہ السلام کی نفرین کے سبب سے ہے، تو وہ لوگ حضرت کے پاس آئے اور فریاد کی اور کہا، ہم لوگ آپ کے فرما بردار ہیں، آپ جو حکم دیجئے بجا لائیں۔ یہ معلوم کر کے الیاس پہاڑ سے اترے، ان کے شاگرد حضرت یسع علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ بادشاہ کے پاس گئے، اس نے کہا، آپ نے بنی اسرائیل کو قحط میں فنا کر دیا۔ الیاس علیہ السلام نے فرمایا، اسی نے ان کو ہلاک کیا ہے جس نے ان کو گمراہ کیا۔ بادشاہ نے کہا، اب دعا کیجئے کہ خدا پانی برسائے۔ جب رات ہوئی، الیاس علیہ السلام کھڑے ہوئے اور دعا کی اور حضرت یسع علیہ السلام سے فرمایا کہ آسمان کے چاروں طرف دیکھیں۔ علیہ السلام نے کہا کہ کچھ ابر دیکھتا ہوں جو بلند ہو رہا ہے۔ الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ بشارت ہو کہ بارش آ رہی ہے، لوگوں سے کہہ دو کہ غرق ہونے سے پہلے اپنی اور اپنے اموال کی حفاظت کریں۔ غرض یہ کہ بارش ہوئی اور شادابی پھیلی اور قحط دور ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایک مدت تک ان میں رہے اور وہ لوگ بھی نیکی اور شائستگی کے ساتھ بسر کرتے رہے، پھر سرکشی اور فساد کی طرف پلٹے اور حق الیاس سے منکر ہو گئے اور ان سے بغاوت شروع کر دی۔ خدا نے ایک دشمن کو ان پر مسلط فرمایا جو اچانک حملہ آور ہو کر ان پر غالب آیا۔ بادشاہ اور اس کی زوجہ کو قتل کیا اور ان کو اسی مرد صالح کے باغ میں جس کی زوجہ کو قتل کیا تھا ڈال دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے یسع کو اپنا وصی مقرر کیا۔ الیاس علیہ السلام کو خدا نے پر عنایت فرمائے اور ان کو نگاہ خلق سے پوشیدہ کر کے آسمان پر اٹھا لیا۔ الیاس نے اپنی آباء یسع علیہ السلام کے لیے ہوا کے درمیان سے پھینک دی۔ حضرت یسع کو خدا نے بنی اسرائیل کا پیغمبر قرار دیا اور ان پر وحی نازل فرمائی اور ان کو تعزیت دی۔ بنی اسرائیل آپ کی تعظیم کرتے تھے اور آپ کے اخلاق حسنہ سے ہدایت حاصل کرتے تھے۔